أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 15ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کا جو پہلا مضمون ہے وہ اسراء اور معراج سے متعلق ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، کچھ متعدد احکام ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 22 تک۔ لیکن سب سے پہلی آیت، ایک ہی آیت ہو، وہ اسراء اور معراج سے متعلق ہے۔ اسراء اس سفر کو کہا جاتا ہے کہ جو مکہ مکرمہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تھا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے تو اس کا منکر کافر ہوگا۔ معراج اس سفر کو کہا جاتا ہے کہ جو مسجد اقصی سے لے کر وہ آسمانوں تک، آخری آسمان تک کا جو سفر تھا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر تو نہیں ہوگا، البتہ بدعتی ہوگا۔ یہ سفر کیسے ہوا تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، ویسے اس کے حوالے سے کئی احادیث ہیں اور کچھ میں زیادہ تفصیل ہے، کچھ روایات میں اختصار ہے، لیکن میں مختصراً بتاؤں گا۔ ہجرت سے 1 سال پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانئ کے گھر پہ تھے، سو رہے تھے، اور یہ مشہور ہے 27 رجب کی رات۔ اس میں اور اقوال بھی ہے لیکن جو مشہور ہے وہ صحیح ہے۔ 27 رجب کی رات اور ہجرت سے 1 سال پہلے فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے پاس کوئی آیا، وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اوپر سے گھر کے چھت کو چیرا اور وہاں سے مجھے اٹھا کے لے گئے، زمزم کے پاس مجھے لے گئے اور وہاں جا کے میرے سینے کو کٹ لگائے، چیرا اس کو، اور اس کے بعد میرا دل نکال کے اس کو بیچ سے کاٹا، اور پھر اس کے بعد اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر حکمت کے نام سے کوئی چیز ایک تال میں لائے اور اس کے اندر اس کو بھر دیا، اور پھر دوبارہ اس کو پیک کر کے میرے سینے کے اندر دوبارہ فٹ کیا۔ اس کے بعد یہ مجھے لے گئے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور ساتھ میں جو سواری لے کر آئے تھے وہ براق کہلاتا ہے، اور براق صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پہ سفر کیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے انبیاء نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ براق کے بارے میں بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ گدے سے تھوڑا سا بڑا تھا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور براق برق سے ہے، برق کا معنی بجلی کی چمک ہے، تو براق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ برق رفتار تھا، اور ایک ایک قدم کا فاصلہ اتنا ہوتا تھا جہاں تک بندے کی بینائی کام کرتی ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا کے لے گئے، سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی لے گئے، وہیں پہ اس براق کو باندھ لیا گیا، وہاں پر ایک سیڑھی پر لگوا دی گئی آسمانوں کی طرف۔ تو فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پہلے آسمان پہ جب مجھے لے گئے تو جبریل علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ دروازہ کھولو، تو انہوں نے پوچھا کون؟ تو اس نے فرمایا جبریل۔ تو پوچھا ومن معک، کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا کیا تمہیں اس کی طرف بھیجا گیا، خود گئے ہو؟ تو فرمایا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو دروازہ کھول دیا گیا،
پہلے آسمان میں نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی قد و قامت بھی نبی علیہ السلام نے بتائی۔ فرمائے کچھ بچے دائیں طرف بیٹھے تھے، کچھ بائیں طرف بیٹھے تھے، دائیں طرف والے خوبصورت تھے، ان کو دیکھ کے ہم مسکراتے تھے، بائیں طرف والے ان کی طرف دیکھ کے پھر روتے تھے۔ اور جب میں نے پوچھا تو فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ جو دائیں طرف دیکھ کے ہنستا ہے تو یہ ان کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں ان کے ارواح ہے کہ جو جنتی ہے، بائیں طرف دیکھ کے جو روتا ہے اپنے بچوں پہ تو یہ ان کے اولاد میں سے وہ ہے کہ جو جہنمی ہے۔ بہرحال ان سے مرحبا ہوا، لیک سلیک ہوا، پھر دوسرے آسمان پہ چلے گئے۔ دوسرے آسمان پہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا، سوال و جواب، کون ہے، بھیجا گیا نہیں بھیجا گیا، ساتھ میں کون ہے۔ تو دوسرے آسمان میں جس سے ملاقات ہوئی تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، یا ایک روایت میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے دونوں۔ ان کے ساتھ بھی علیہ سلیک کے بعد نبی علیہ السلام اوپر گئے۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمائے نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کو اور بھی اوپر لے گئے، تو فرمائے اسی جگہ مجھے لے گئے کہ جہاں میں یہ جو لکھتے ہیں لوگ قلم، اور قلم کی آواز آتی ہے تو یہ مجھے آوازیں وہاں سے آ رہی تھی۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور پھر وہاں سے جو بڑا تحفہ نبی علیہ السلام کو ملا، کچھ اور چیزیں بھی تھی، لیکن جو بنیادی تحفہ تھا وہ نمازوں کی فرضیت تھی۔ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ نبی علیہ السلام جب چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو واپس بھیجا کہ تو بہت زیادہ ہے، میں نے بنی اسرائیل کو بہت کم عبادات سے آزمائے، وہ پوری نہیں کر سکے، تو آپ کی امت اتنی ساری نمازیں کیسے پڑھ سکیں گے۔ بہرحال نبی علیہ السلام واپس گئے تو 10 نمازیں کم ہو گئی، واپس آ گئے، پھر بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے، پھر جا کے 10 کم کرائی، پھر 10 کم کرائی، پھر 10 کم کرائی، آخری دفعہ جا کے پھر 5 نمازیں کٹوائی، اور 5 پھر مضبوط ہو گئے، وہ رہ گئی ناقابل تنسیخ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے کہ یہ 5 ہے، لیکن اجر و ثواب آپ کی امت کو ملے گا 50 نمازوں کا، ایک نماز 10 پہ کر کے ان کو ثواب دوں گا، پڑھیں گے یہ 5 لیکن ثواب ملے گا 50 نمازوں کا۔ آسمانوں میں سے کسی آسمان پہ اس میں مختلف روایات ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے 3 جام پیش کیے گئے، ایک میں شراب، ایک میں دودھ، اور ایک میں شہد۔ ایک میں 2 جاموں کا تذکرہ ہے، ایک میں 3 جاموں کا۔ نبی علیہ السلام نے ان میں سے دودھ والا جام لیا، تو کہا گیا نبی علیہ السلام کو کہ اگر آپ شراب لے لیتے تو لغوت امتوں کا آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اسبت الفطر، آپ نے فطرت کو ہاتھ لگایا۔ بہرحال واپسی بھی جب نبی علیہ السلام اترے تو سارے انبیاء علیہ السلام بھی ساتھ میں اترے، اور بیت المقدس کے اندر نبی علیہ السلام نے سب کے لیے 2 رکعت نماز بھی پڑھائی، سب نے نبی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھی۔ ایک ہی رات میں یہ سفر جانے کا بھی تھا، آنے کا بھی تھا۔ آتے ہی نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دیا تو لوگوں نے بڑا ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کچھ ضعیف الاعتقاد لوگ نعوذ باللہ مرتد بھی ہو گئے، اور ابو جہل نے کہا نبی علیہ السلام سے کہ لوگوں کو جمع کروں گا تو سب کے سامنے بتاؤ گے؟ نبی علیہ السلام نے بتا دیا، لوگ کہیں مار رہے تھے، ایک دوسرے پہ گر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو امتحان کے لیے بولا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ چلو اب بیت المقدس کی ہمیں وہ کنڈیشن بتاؤ کہ کیسے، دروازے کتنے ہیں، کیڑکیاں کتنی ہیں، یہ کتنے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اب کیسے بتاؤں گا، اس وقت تو میں نے زیادہ سوچا نہیں۔ تو فرمائے بیت المقدس اللہ رب العزت نے میرے سامنے کر دیے، ایسے جیسے میں یہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا تھا اور ان کو بتا رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے کہا ہمارے قافلہ آ رہا تھا راستے میں، تو ابھی ہمیں بتاؤ وہ کہاں سے گزرتا ہوگا، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دکھایا۔ لوگوں نے کہا بھی موقع ہے، ابو بکر کو بتائیں گے تو وہ نہیں مانے گا۔ تو جب لوگوں نے ابو بکر صدیق کو بتایا تو ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہے۔
تو اس کے بعد کہتے ہیں اس کا لقب رکھا گیا صدیق. صدیق اس دن کے بعد رکھا گیا انتہائی زیادہ تصدیق کرنے والے. اس میں اور بھی مختلف واقعات ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا، اختصار کے ساتھ میں نے بتا دیا. تو مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے معراج کا سفر بھی کیا، اور جس میں نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت بھی کرائی، اور وہ ہمارا قبلہ اول بھی رہا ہے. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کئی احسانات کے، متعدد احسانات کے، لیکن ہر دفعہ ان لوگوں نے کجی کا راستہ، بغاوت کا راستہ ان لوگوں نے اختیار کیا. اور جب بھی ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور راہ راست سے ہٹ گئے تو اللہ رب العزت نے بار بار ان پہ عذاب کے ایسے گھوڑے برسائے، کوڑے، تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ نشان عبرت بن جائے. یہ خرابی ان لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی، تو پھر ان کا تذکرہ ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، قاعدہ کلیہ ہمارا یہ ہے، تو جو خوشحال لوگ ہیں وہ فسق و فجور کا کام کرنے شروع کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اور کتنی نسلوں کو ہم نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد اس پارے کا جو دوسرا موضوع ہے وہ معاشرتی اور اخلاقی احکام ہے. یہ آیت نمبر 23 سے لے کر 41 تک بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم معاشرتی اور اخلاقی احکام بیان فرمائے. اس پہ دوست غور کریں، سنیں اس کو، اور مجھے امید ہے اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی دنیا کی زندگی بھی حسنہ ہو جائے گی، بڑی خوبصورت ہو جائے گی، اور ہمارے آخرت کی زندگی بھی بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بندگی صرف اور صرف اللہ کی. وبالوالدین احسان، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک. پھر فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جاتے، کیونکہ بڑھاپے میں خدمت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، ان کو ڈانٹو بھی نہیں، اور ان سے شریفانہ گفتگو کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا بھی کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے جس طرح میں بچہ تھا اور انہوں نے مجھے پالا. پھر اس کے بعد فرمائے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو، فضول خرچی نہ کرو. دیکھو ایک تبذیر ہوتا ہے، ایک اسراف ہوتا ہے. اسراف ہے مال جگہ پہ خرچ کرنا، مصرف صحیح مصرف میں لگا لیکن حد سے زیادہ خرچ کرنا. اور تبذیر یہ ہوتا ہے کہ بندہ بے محل خرچ کرے، وہ محل لگانے کا ہے نہیں اور بندہ وہاں پر پیسہ لگائے، خرچ کرے. دونوں ناجائز ہیں، دونوں سے بچو. تبذیر کرنے والے شیطان کے دوست بھائی ہوتے ہیں، شیطان اپنا رب کا ناشکرا ہے. پھر فرمایا اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ مت باندھا کرے، بہت زیادہ بخیل بھی نہ بنو اور بہت زیادہ کشادہ ہاتھ بھی نہ بنو، ورنہ پھر خود عاجز ہو جاؤ گے. پھر فرمائے رزق اللہ کے ہاتھ میں، جس کے لیے چاہے کشادہ کر لیتے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. سخاوت سے بندے کا رزق تنگ نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، اور بخل کرنے سے بندے کا رزق وسیع نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے باخبر بھی اور دیکھ بھی رہا ہے کہ کس کے لیے کتنا رزق موزون ہے. پھر فرمایا اپنے بچوں کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے. پھر فرمائے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہیں کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے-حیائی اور بہت بری چلن ہے. اس نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ حدیث میں اس کی وضاحت ہے. تین جرائم ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کا خون بہانا جائز ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اسلامی ریاست کا کام ہے، انفرادی طور پہ لوگ نہیں کر سکتے. نمبر 1 فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں ہے سوائے 3 جرائم کے. نمبر 1 ردۃ بعد اسلام، وہ اسلام لانے کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو جائے. نمبر 2 شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرے. نمبر 3 وہ ناحق کسی دوسرے انسان کو قتل کرے.
پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر مستحسن طریقے سے، یہاں تک کہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ناپ تول پورا کرو، ترازو کو بالکل سیدھا رکھو، یہ بہت بہتر، اس کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ ایسی باتوں کے کوج میں نہ لگاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بے شک سننا، دیکھنا، دل، ان ساری چیزوں کے بارے میں بندے سے باز پرس کی جائے گی۔ فرمائے زمین میں تکبر اور غرور کے ساتھ مت چلا کرو، آپ زمین کو پاڑ نہیں سکتے اور پہاڑوں جتنا بلند نہیں ہو سکتے۔ ان ساری چیزوں کا انجام تمہارے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی، یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ دوسرا شریک مت بناؤ ورنہ جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، ملامت زدہ اور ہر بلائی سے محروم۔ پھر اس کے بعد فرمائے قرآن میں ہم طرح طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ اس کے بعد اس پارے کا جو تیسرا موضوع ہے توحید، رسالت اور قرآن ہے۔ توحید، رسالت اور قرآن، یہ آیت نمبر 42 سے لے کر 60 تک ہے۔ سب سے پہلے توحید فرمایا اگر اللہ کے علاوہ اور الہ بھی ہوتے تو بھی عرش پہ جا کے قبضہ کر لیتے، لڑائیاں ہوتی اپن سے، پڑا ہوتا ان کا، جھگڑے ہو جاتے ان کا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شرک سے بلند و بالا ہے، پاک ہے۔ سات آسمان زمین جو مخلوق ان دونوں میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، لیکن البتہ آپ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، لہٰذا ہر ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد میں لگا ہے۔ پھر فرمائے پیغمبر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رہتے پردہ حائل کر دیتے، یعنی ان پہ ان کا اثر نہیں ہوتا، ان کے دلوں پہ ہم نے گرانی ڈالی ہے، پردے ڈالے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمائی یہ لوگ آپ کو ایک سحر زدہ شخص کہتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے مثالیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے نئے سرے سے اللہ ہمیں اٹھائے گا۔ فرمایا اللہ نے تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، ایسی مخلوق بن جاؤ کہ جس میں جان ڈالنا تمہارے خیال میں بہت مشکل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ جس دن اللہ تمہیں پکارے گا تم سب اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور تم سمجھو گے کہ آپ لوگوں نے تو وقت نہیں گزارا مگر بہت کم۔ پھر اس کے بعد یہ اس پارے کا جو چوتھا عنوان ہے وہ آیت نمبر 61 سے لے کر 65 تک ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت، فرشتوں کو حکم دینا کہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کریں، اور ابلیس نے انکار کیا، اور وجہ اس نے یہ بتائی کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میرا جو مادہ ہے، نسل ہے، وہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہے کیونکہ مجھے اپنے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو لعنتی قرار دیا اور پھر اس کو اجازت دے دی کہ تمہاری مرضی، جی چاہو جو آپ کی مرضی ہے کرو، جتنا آپ کر سکتے ہیں کرو۔ ان لوگوں کے خلاف جو میرا خالص بندہ ہوگا وہ کبھی بھی تمہاری اکساہٹوں میں نہیں آئے گا۔ پانچواں عنوان توحید ہے، آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک ہی چلے گا۔ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے سمندر میں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ تمہاری اوپر بڑا مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ایسی ہوا اور بات کی جو ناموافق ہو جس سے تمہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو اس زمانے کے مشرک بھی خطرے کے عالم میں صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ تو فرمائے پھر تم اللہ کو پکارتے ہو تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو؟ اللہ تمہیں اگر سمندر میں سزا دے سکتا ہے اور ڈبو سکتا ہے تو کیا تمہیں خشکی میں سزا نہیں دے سکتا؟ اور کیا دوبارہ تم سمندر میں نہیں جاؤ گے؟ پھر جو چھٹا عنوان ہے اس پارے کا وہ آخرت اور رسالت ہے، یہ آیت نمبر 71 سے لے کر 77 تک ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے جس دن ہم سارے لوگوں کو بلائیں گے اپنے امام سمیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، آیت نمبر 71 بنی اسرائیل کی، ہم سارے لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب امام کیا ہے؟ تو امام صرف مسجد کے امام کو نہیں کہا جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پیشوا سمیت۔ کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے کہ کس نام سے لوگوں کو پکارا جائے گا، تو مشہور لوگوں میں یہ ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن تفسیر روح المعانی نے کاشاف نے اس کو رد کیا ہے اور حدیث پیش کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا نام خوبصورت رکھو تاکہ قیامت کے دن تمہاری رسوائی نہ ہو۔
جس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے، خوش ہوں گے۔ جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کا انجام برا ہوگا۔ پھر اس کے بعد 7واں عنوان ہے اس کا، نماز ہے، ہجرت ہے، اور انسانی فطرت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے۔ سب سے پہلے نماز، اس میں نمازوں کے اوقات کی طرف بھی ضمنی اشارہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز پڑھو سورج کے زوال سے لے کر، تو زوال کے بعد نماز ظہر ہو، الی غسق اللیل رات کی تاریکی تک نمازیں پڑھو، تو عصر مغرب اور عشاء، و قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن سے مراد نمازی فجر۔ فجر کے قرآن میں فرشتے خصوصی طور پہ شرکت کرتے ہیں۔ رات کو تہجد کی نماز پڑھو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ ہمیں تہجد کی عادت اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے۔ یہ فقر بھی دور کر دیتی ہے یہ نماز۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ بندے کی زندگی سے ٹینشن کو بھی دور کر لیتا ہے۔ یہ حدیث کے حوالے سے بتا دیتا ہوں، غربت دور کرے گا بندے سے، ٹینشن اور پریشانی، بندہ حشاش بشاش زندگی گزارے گا، اور بندے کی زندگی سے بیماری بھی دور کر لیتی ہے۔ پریشانی، غربت اور اسی طرح بیماری، صحت مند زندگی، بندہ تندرست زندگی گزارے گا۔ لہذا ہمیں تہجد کی نماز کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے۔ یہ جو اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، اس پہ سارے دوست غور کریں، یہ بہت کلیدی آیت ہے قرآن کی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، جس وقت نبی علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے، تو یہ ہجرت کی دعا اللہ نے بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے اللہ مجھے جہاں بھی تو لے جا تو سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اب اس آیت میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ دعا بتائی، اور نبی علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں اقتدار۔ یہ میں نے تفہیم القرآن کا ترجمہ کیا۔ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع نے اس کا ترجمہ لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی مدد۔ تفسیر ابن کثیر نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکومت مانگی۔ یہ میں اس لیے تاکید سے یہ بات کرتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت تو نہیں ہے اسلام میں، اور حکومت سے کیا تعلق ہے دین کا؟ آپ خود مسلمان ہو جاؤ، آپ نمازیں پڑھو، آپ روزے رکھو، حکومت تو ہے نہیں۔ تو اگر حکومت غیر اہم ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے حکومت نہ مانگتے۔ حکومت مانگی ہے نبی علیہ السلام نے، انہیں صرف مانگی ہے بلکہ کی ہے۔ مدینہ منورہ کی ریاست کا لوگ مجھے بتائے کہ اس کے حکمران کون تھے؟ جب نبی علیہ السلام نہیں تھے تو کون تھے؟ اور نبی علیہ السلام کے بعد پھر خلفاء کا کیا معنی ہے؟ خلیفہ کا کیا معنی ہے؟ خلیفہ کا معنی صرف دعوت دینے والا ہے، خلیفہ کا معنی صرف تبلیغ کرنے والا ہے۔ خلافت اور خلیفہ کا معنی حکمران۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے حکومت مانگی، اور نبی علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین میں پھر یہ تسلسل چلا۔ اور معیار کیا تھا؟ کس معیار پہ لوگوں کو پرکھا جاتا تھا؟ تو نبی علیہ السلام کے بعد جب حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا مسئلہ آ گیا اور اختلاف تھا کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، تو ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس بحث میں ان لوگوں نے حصہ لیا اور فرمایا کہ نختار لدنیانا من اختارہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، ہم اپنے دنیا کے معاملات کے لیے بھی وہ بندہ پسند کر دیں گے، منتخب کریں گے جس کو نبی علیہ السلام نے دین میں امام بنایا۔ تو دین میں کس کو امام بنایا تھا؟ نبی علیہ السلام نے مرض وفات میں حضرت ابوبکر صدیق کو، تو فرمایا ہم دنیا کا امام بھی اسی کو بنائیں گے۔ اس پہ سب کا اتفاق ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جو دین کا امام ہوتا تھا وہ دنیا کا امام بھی ہوتا تھا۔ جب ہم نے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تو اقبال نے کہا تھا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس لیے تو ہمارے اوپر یہ چنگیزیوں کا نظام ہے۔ مسجد کے امام کے لیے اتنے قیودات اور اتنے شاہد اور حکمرانوں کے لیے جھوٹے لوگ، مکار لوگ، ظالم لوگ، سفاک لوگ، درندے لوگ، حرام خور لوگ۔ اس لیے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی ہے اور یہ ہم نہیں کہتے۔ تفسیر ابن کثیر نے اس میں بڑی تفصیل لکھی ہے، تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان مبارک ہے کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، اللہ بادشاہ کے ذریعے وہ احکامات لوگوں پہ نافذ کرتا ہے، لاگو کرتا ہے کہ جو قرآن سے نافذ نہیں ہوتے۔ لہذا قرآن کی تنفیذ کے لیے ضروری ہے اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست، اور اسی کو سیاست کہا جاتا ہے، حکمرانی کو سیاست کہا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان اصلاح کو سیاست کہا جاتا ہے۔ ہم نے سیاست کو گالی بنا دیا کہ نہیں سیاست تو ہے نہیں۔ مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی گفتگو یہاں منع ہے، تو یہ آیت ہم نماز میں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ تو یہ تو سیاسی آیت ہے، یہ ہم تراویح میں پڑھیں گے، اس پہ ختم کریں گے، اس کے بغیر تو ختم ہمارا نہیں ہوگا، اور لوگ کہتے ہیں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں سیاست نبی کرتے تھے، ایک نبی دنیا سے چلا جاتا دوسرے نبی آ جاتے، اور میرے بعد چونکہ نبی نہیں آئیں گے یہ کام خلفاء کا ہوگا۔ لہذا سیاست ایک نبی کا نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کا فریضہ ہے، اور سیاست کا معنی ہے اصلاح معاشرہ اور اصلاح حکومت، حکومتی نظام کو اور اس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرنے کو۔ یہ کوئی گالیاں نہیں ہے، یہ کوئی غلط لفظ نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کو بدنام کیا۔ اب جو بندہ خود ٹھیک نہیں ہے وہ نظام کو کیا ٹھیک کرے گا؟ جو بندہ کاروبار کے لیے سیاست میں آتا ہے تو اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ وہ کیا اصلاح کرے گا بھلا؟ وہ تو اپنی فیکٹری اور کارخانے چلاتا ہے، وہ تو چوریاں چکاریاں کرے گا پھر۔ اس لیے ہماری ناسمجھداری کی وجہ سے اس وقت ہم لوگ ایک دلدل میں پھنسے ہیں، اور نکلنے کا کوئی سبیل اور کوئی راستہ ہمیں نہیں سجائی دے رہا۔ تو راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف آ جائیں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں۔ مولانا گور رحمان مرحوم کی کتاب ہے اسلامی سیاست، مولانا مودودی کی کتاب ہے اسلامی ریاست، امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے السیاست الشرعیہ، اور بھی بہت اکابرین نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو اگر ہم باقی چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں اور مسائل معلوم کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک اہم شرعی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بہت سارے مسائل اس کے نتیجے میں حل ہو جائیں گے۔ 8واں مضمون جو اس پارے کا ہے وہ لوگوں کے کچھ بیہودہ سوالات تھے، الٹے سیدھے سوالات وہ کرتے تھے، ان کے جوابات، قرآن مقدس کی حقانیت، یہ آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 100 تک اس کا تذکرہ ہے۔ پھر 9واں مضمون جو اس پارے کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر قصہ اور قرآن کی حقانیت، آیت نمبر 101 سے لے کر 111 تک۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی تھی، تو اس سے 9 معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں اور 9 واضح احکامات بھی، اور دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر 9 معجزات ہے تو کون کون سے ہے؟ تو مولانا مودودی نے لکھا ہے، ایک لاٹھی سے سانپ بنانا، ید بیضا کے ہاتھ بغل میں دبا کے نکالتے تھے سفید ہو جاتا تھا، جادوگروں کو سرعام شکست، ایک اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط سالی، پھر اس کے بعد طوفان، پھر اس کے بعد ٹڈی دل ان کا عذاب، پھر اس کے بعد سرسریوں کا عذاب، پھر مینڈکوں کا عذاب، پھر خون کا عذاب۔ یہ 9 معجزات تھے۔ ایک روایت کے اندر 9 احکامات بھی اس سے مراد ہے، اور 9 احکامات بھی ہو سکتے ہیں۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ 2 یہودی ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس نبی کے پاس چلتے ہیں، اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن کی اس آیت کی کیا تفسیر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، سود مت کھاؤ، کسی پاک آدمی کو بادشاہ سے سزا نہ دلواؤ تاکہ اس کو قتل کرے، کسی پاک دامن پہ تہمت نہ لگاؤ، لڑائی کے وقت تو دشمن کے مقابلے سے بھاگو نہیں، اور ایک آپ یہودیوں کے لیے خاص حکم ہے کہ ہفتے کے دن شکار مت کھیلو۔ تو دونوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور پاؤں، اور فرمائے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو۔ پھر اس کے بعد اس پارے کا جو 10واں عنوان ہے، یہ سورہ کہف یہاں سے شروع ہو جائے گی، سورۃ الکہف، آیت نمبر 8 میں الکہف کا ذکر ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام سے 3 سوالات کیے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ ان کا جواب ان کو نہیں آئے گا، لہٰذا خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے سورۃ نازل فرمائی۔ 3 سوالات یہ تھے، نمبر 1 اصحاب کہف کون تھے، نمبر 2 موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کیسے ہوا تھا، اور نمبر 3 ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے تینوں کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی۔ سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے مختصر یہ سنیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی شروع والی 10 آیت، ایک روایت میں آخری 10 آیات کو حفظ کیا، یاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ ایک روایت میں ابتدائی 3 آیات کا بھی تذکرہ ہے کہ شروع والی 3 آیات بندہ اگر یاد کرے گا تو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ ایک روایت میں 5 آخری آیات کا بھی تذکرہ ہے۔ تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ جو آخری 5 آیات اس سورہ کہف کی رات کو پڑھ کے سوئے گا تو رات کے جس حصے میں بھی اٹھنا چاہے گا تو اٹھ جائے گا۔ فرماتے خود میں نے اس پہ تجربہ بھی کیا ہے۔ تو شروع میں تمہید ہے، تمہید کے بعد اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی اور اس کے اندر کوئی ٹیڑ نہیں رکھی۔ پھر اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ چند نوجوان تھے، کتنے نوجوان تھے قرآن مقدس نے ان کی پوری تعداد نہیں بتائی، اور فرمایا اس میں کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے کہ خواہ بندہ کوشش کرے کہ ان کی تعداد تک پہنچے، لیکن قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے فتیتن، فتیتن فعلتن کا وزن جمع قلت ہے۔ جمع قلت یہ 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 سے زیادہ نہیں تھے، اتنے بندے تھے۔ اور جس بادشاہ کے زمانے میں یہ لوگ تنگ آئے تھے اپنے اس مشرک معاشرے سے، تو اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، اور 249 سے 251 تک عیسوی تک ان کا زمانہ تھا۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جس شہر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تو اس کا نام افسس تھا۔ یہ ایشیائی کوچک سے اس کے جو مغربی کنارہ ہے، ساحل ہے، اس پر رومیوں کا سب سے پرانا اور مشہور شہر ہے اور مشہور بندرگاہ ہے۔ موجودہ ترکی کے شہر ازمیر سے 20-25 میل جنوب کی جانب یہ شہر واقع ہے۔ 11ویں صدی قبل مسیح میں شہر تعمیر ہوا تھا۔ بہرحال یہ لوگ اس کے زمانے میں گئے، اس کے شرک سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے، آزمائش سے بچنے کے لیے جا کے غار میں بیٹھ گئے، اور ایک کتا بھی ساتھ میں گیا۔ کتا غار کے دہانے بیٹھ گیا۔ 309 برس تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غار کے اندر سلا کے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی پھر ایسی تدبیریں کر لیتا ہے، اور جب اس کے بعد یہ لوگ اٹھ گئے تو پھر زمانہ ہی چینج ہوا تھا۔ عادل حکمران آئے تھے، جس کے زمانے میں یہ لوگ اٹھے تو اس کا نام، بادشاہ کا نام تیودوسیس یا تیودوسیس تھا۔ یہ 408 سے 450 تک کے سری روم رہے، عیسائی تھے۔ تو اس وقت یہ لوگ جاگے پھر، اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ مرنے کے بعد لوگ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو جب یہ لوگ گئے اور ان لوگوں نے ان کی تاریخ پڑھی تو سب لوگ مان گئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بات پہ قادر ہے۔ اس پارے کا جو 12واں موضوع ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ کچھ دوسرے پارے میں آ جائے گا، پارہ 16 میں، لیکن اس پارے میں جو اس کا حصہ ہے اس کے حوالے سے مختصر یہ سنیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل میں تقریر فرما رہے تھے، تو کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کون انسانوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، تو اللہ نے اس کی سرزنش فرمائی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو حکم دیا کہ مجمع البحرین میں میرا ایک بندہ ہے، وہ اب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہاں جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا ایک مچھلی ساتھ میں لے لیں، اور جہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے تو وہی وہ بندہ آپ کو ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان خادم یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کے وہاں سے نکلے، اور بالآخر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہو گئی تو وہ تو خیر تفصیلی واقعہ ہے، اور اس کے حوالے سے بھی کہ خضر نبی ہے یا فرشتہ، تو خضر نبی تھے، اور ابھی حیات ہے یا نہیں ہے، تو کچھ لوگ کہتے نہیں ابھی تک حیات ہے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ نہیں ابھی حیات نہیں ہے۔ بہرحال خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کشتی میں بٹھائے، کشتی میں جیسے بیٹھے تختہ اکاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو گے لیکن مجھ سے پوچھنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا، فرمایا اپنے ان لوگوں کی کشتی پاڑ دی، یتیموں کی کشتی تھی، انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ڈانٹا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر دوبارہ نہیں پوچھوں گا۔ آگے جا کے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا، خضر علیہ السلام پھر ناراض ہو گئے، میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر اب آپ سے اس کے بعد نہیں پوچھوں گا۔
اس کے بعد پھر 16واں پارہ شروع ہو جائے گا، یہ قصہ آگے چلے گا، تو انشاءاللہ 16ویں پارے کے درس میں پھر اس قصے کو بھی پورا کریں گے، اور پھر جو تعبیر وہ بتائے گا تو بھی بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔